بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارے نبی نے جو چیز امپورٹنٹ سمجھی امت کے لیے وہ ان کو بتا دی، رائٹ؟ تو ہمارے نبی نے اس کو امپورٹنٹ کیوں نہیں سمجھا کہ اے میرے صحابہ عشرہ مبشرہ ادھر آئے، میں آپ کو تویز باندھتا ہوں، آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو جائے گا، باعث بابرکت ہو جائے گا، رائٹ؟ ایک تو یہ بات ہو گئی. تو جسٹ ان کیس اف رسول اللہ ڈیڈنٹ ڈو اٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی نے یہ بھی بتایا کہ 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بلا حساب جو ہے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. ان کی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی ہوگی کہ یہ کسی سے روکیاں نہیں کرواتے ہوں گے اور یہ لٹکاتے بھی نہیں ہوں گے. یعنی ان کا توکل اللہ پہ اتنا زبردست ہوگا، اگر فار ایگزامپل بیمار پڑ گئے تو خود ہی اپنے اوپر دم کیا سورہ فاتحہ کا، معوذتین پڑھی. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں وی ہیو ٹو ٹرائی اینڈ وی ہیو ٹو اسٹرگل فار دیٹ اسٹینڈرڈ، آئی بلیو انشاءاللہ. اچھا، آپ نے جو کہا نا اس میں جسٹ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ وہ رقیہ کروانا حرام نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا جی حرام نہیں ہے، لیکن ان کا توکل نیکوسٹ لیول کا ہے بیسکلی، ٹھیک ہے. لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یؤون، کہ نہ وہ کاٹرائز کراتے ہوں گے، نہ وہ رقیہ کا ریکویسٹ کہ آپ مجھے رقیہ کر دیں گے پلیز میں بیمار ہوں. ان کا اللہ پہ اتنا توکل، وہ خود کرتے ہوں گے رقیہ، اور وہ سپرسٹیشنز کو فالو نہیں کرتے ہوں گے. جیسے ہم نے بات کی کینچی کا چلنا یہ آفت لے کے آئے گا، یا جوتے کا الٹا ہو جانا آفت لے کے آئے گا. اصل میں دین میں مختلف طرح کی چیزیں نا مختلف طرح کے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. جیسے منت مانگنا جو ہے، اب یہ کسی اعلیٰ توکل والے بندے یا متقی شخص کے لیے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ اس شخص کے لیے، وہ دین کی طرف اس کو لانے کے لیے، یو نو سم تھنگ سملر. ہاں، تو ہر کنجوسوں سے منت کے ذریعے اللہ تعالیٰ مال نکلواتا ہے. تو میں بھی تعویذ لٹکانا جو کہ ایسا تعویذ ہے کہ جو جائز ہے، وہ بھی خاص قسم کے لوگوں کے لیے پرہیپس ہوگا. ہاں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم نے وہ جنماز کی بات کی، وہ بھی بالکل ہی پاکستانی ایک میڈ ان چیز ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے جنماز میڈ ان پاکستان ہے برو. جی اصل میں ہماری میں اکثر کہتا ہوں کہ احادیثی کتابیں ہیں نا، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، ہم وہ تو نہیں پڑھتے، بٹ ہمارے انڈیا اور پاکستان میں ایک کتاب بڑی فیمس ہے، اس کا نام ہے سنن سنائی. تو اس پہ جو ہے نا وہ لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں. سنن سنائی تو کتنے والیومز ہیں اس کے؟ برو اس کے 2000 والیومز ہیں، اور اس میں وہ کشف المشائخ ہیں کہ آپ سوچ رہے ہیں آپ کی. اصل میں اٹ ریلیٹس ٹو آور کانسیپٹ کہ ہم نے دین کو کیا سمجھا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے دین کو لائف سٹائل کے طور پہ سمجھا ہے، یا کہ بس ہم اسی میں پیدا ہوئے بڑے ہوئے، اور ایک چیز ہے جس کو ہم کبھی کبھی کر لیتے ہیں، کبھی کبھی نہیں کرتے. کچھ پریکٹسز ہے بیسیکلی، اور دین ہمارا الگ ہے اور دنیا الگ ہے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا، اس میں پھر یہ سنن سنائی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے. اور برو ہمارا دین کا نالج بھی کوئنسیڈنٹل ہے. کوئنسیڈنٹل کیسے؟ آپ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کچھ کیا، او اچھا پرابلی اٹس دین. ہاں، بس میں آپ سفر کر رہے ہیں، ہاں جی، کوئی کنڈکٹر اور کوئی دوسرا بندہ چڑھ کے آیا اور اس نے کچھ واقعات سنا دیا، یا اذان ہوئی تو آپ نے سب خواتین کو دیکھا کہ سب دوپٹہ لے رہی ہیں، تو آپ نے کہا او اچھا آئی تھنک دس از دین، کہ اذان کے ٹائم میں دوپٹہ لینا چاہیے. حالانکہ اصل میں اذان اور دوپٹے کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں. اگر آپ گھر میں ہیں، آپ کے محرم سامنے موجود ہیں، اذان ہو رہی ہے، آپ کو دوپٹہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ باہر ہیں تو اذان نہیں ہو رہی، دوپٹہ آپ پہ فرض ہے. اذان اگر نہ بھی ہو رہی ہو یو گیٹ آؤٹ آف یور ہاؤس، حجاب آپ پہ فرض ہے. اچھا، ایک اور کلچرل ایکسپیکٹ وہ یہ کہ خواتین کا اپنے گاؤں میں، اپنے علاقوں میں اپنے آپ کو کور کرنا، ابایا وغیرہ چل رہا ہے ماشاء اللہ. جیسے دبئی گئیں، ماشاء اللہ تبارک اللہ، وہ تو دبئی کی بڑی بات کرتے ہیں. دبئی سے کیا کھا رہے ہیں آپ؟ کیونکہ دیکھیے دبئی اس سے قریب کچھ لوگ ایسی جہالت کی لائف ہم نے گزاری ہے، ابوظہبی کے، عمان میں، تو وہ وہاں سے نا جہالت ابھی تک دبئی میں آ رہی ہے.